يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت اور خاص تعلق حاصل ہے۔ جب کسی چیز کو کسی عظمت والی، شرافت والی، بزرگی والی چیز سے تعلق اور نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں شرف اور کمال اور جلالت اور بزرگی اور فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے باعظمت، سب سے بزرگ، سب سے جلیل الشان، سب سے عظیم المرتبہ، سب سے رفیع القدر اگر کوئی شخصیت اور ہستی ہے تو مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ جس چیز کو آپ سے ادنا درجے کا بھی تعلق حاصل ہو گیا، اس چیز میں شرف پیدا ہوا، کمال پیدا ہوا، فضیلت پیدا ہوئی، بزرگی پیدا ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کی پیدائش کا تعلق مکہ المکرمہ کو آپ سے حاصل ہوا۔ آپ کی ولادت کی وجہ سے اس مکہ المکرمہ کی عظمتوں میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے اس کی عظمت کا اظہار فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس میں آپ جلوہ فرما ہیں۔ اے پیغمبر، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قسم کھائی، فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور میں اس امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو چونکہ مکے کو حضور پاک علیہ السلام سے ایک نسبت حاصل ہوئی، اللہ نے اس کو عظمت والا بنا دیا۔ اسی طریقے سے جس زمانے کو آپ سے نسبت حاصل ہوئی وہ زمانہ بھی بڑا عظمت والا ہے۔ اللہ کا قرآن میں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد وہ زمانہ ہے جس زمانے میں تشریف لائے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شہر میں تشریف لائے اس شہر کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی۔ جس زمانے میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ جس زمانے میں اللہ نے مجھے وجود عطا فرمایا یہ تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ ہے، کیونکہ اس کو نسبت حاصل ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا میرے زمانے سے جو ملا ہوا زمانہ ہے، جو قریبی زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بھی فضیلت ہے، اگرچہ وہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت حضور کے زمانے کو ہے۔ اور آپ کے زمانے سے ملا ہوا کس کا زمانہ ہے؟ جو آپ کا زمانہ ہے وہی آپ کے صحابہ کا زمانہ ہے۔ آپ کا زمانہ اور آپ کے صحابہ کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے، یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسی زمانے میں فضیلت نہیں ہے بلکہ میرے زمانے سے جو زمانہ ملا ہوا ہے، متصل ہے، ملاقی ہو گیا، اللہ نے اس کے اندر بھی فضیلت پیدا فرمائی ہے۔ اور یہ زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، ان بزرگوں کا زمانہ ہے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے۔ صحابہ کرام سے جن کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے ان تابعین کے زمانے میں بھی خیریت ہے، فضیلت ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہی نہیں بلکہ میرے زمانے کی فضیلت کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی فضیلت حاصل ہے
جو زمانہ اس سے ملا ہوا ہے، جس کو تبع تابعین کا زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو جنہوں نے دیکھا وہ تو صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام سے جنہوں نے ملاقات کی وہ تابعین ہیں، اور صحابہ کے شاگردوں سے جنہوں نے ملاقات کی ہے وہ تبع تابعین ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس کو اللہ کے نبی سے جتنا تعلق ہوتا گیا اس میں عظمت پیدا ہوتی گئی۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے بزرگ وہ افراد انسانوں میں قرار پائے ہیں جن کو حضور پاک علیہ السلام سے خصوصی تقرب حاصل ہوا، آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا، آپ کی زیارت کا اور آپ کے معجزات کے دیکھنے کا اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات سننے کا، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا انبیاء کے بعد۔ آپ نے فرمایا صرف یہی نہیں ہے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کی ہے انہی کے اندر یہ فضیلت ہے، بلکہ فرمایا جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا نہیں، میرے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو جس نے دیکھا اس کے اندر بھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ یہ برکت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی، جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کر سکتی، من رآنی، جس ایمان والے نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کر لی ہو۔ اور اگر آپ کی زیارت اس نے نہیں کی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک نگاہیں جس شخص کے اوپر بھی پڑ گئی ایمان کی حالت میں، انبیاء کے بعد اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جہنم کے شعلے اسے نہیں چھو سکتے۔ ظاہر ہے تمام صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے، مگر بعض صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر وہ صحابی ہیں، ان کو شرف حاصل ہے، ان کو رضا الہی کا پروانہ حاصل ہے، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکتی ہے، ان کی پیروی پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں جو آنکھوں سے محروم تھے، جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، وہ نابینا تھے، انہوں نے زندگی پر حضور پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود وہ صحابی ہیں۔ اور ایسے صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام خود ان کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ آتے تھے تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی ربی، مرحبا ہے اس شخص کے لیے اور مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، میرے رب نے مجھے عتاب کیا ہے۔ وہ عتاب اشارہ اس بات کی طرف ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہے 30 پارے کی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبسہ آپ نے چہرہ اپنا بگاڑ لیا، پیشانی پہ آپ کی سلوٹیں پڑ گئی، اس بات سے ان جاءہ الاعمی، آپ کی مجلس میں ایک اندھا آ گیا تھا، آپ کی محفل میں ایک اندھا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور اے پیغمبر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، آپ کو کیا پتا شاید وہ آپ کی محفل میں آنے کے بعد پورے طور پر سنور جاتا، سنورا ہوا تو تھا ہی، وہ سجا ہوا تو تھا ہی، آپ کی محفل میں آنے جانے سے اس کے اندر اور کمال پیدا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اے پیغمبر جو آپ کے پاس آیا اور دوڑتا ہوا آیا، شوق میں آیا کہ اپنے اللہ کے محبوب کے پاس جائیں گے، مسئلہ معلوم کریں گے، قرآن سیکھیں گے، اس شوق میں وہ آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا آیا، اہتمام کے ساتھ آیا، اور حالانکہ وہ اندھا بھی تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ یخشیٰ، اور وہ ڈر بھی رہا تھا۔ ڈر اس بات کا تھا اندھا آدمی ہے، نبی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، کہیں راستے میں کوئی دشمن دیکھ نہ لے، کہیں دشمن کوئی اذیت نہ پہنچا دے۔ ڈر اس بات کا بھی تھا اکیلا چلا جا رہا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، راستے میں کسی سے ٹکرا نہ جائے، کسی گڑھے میں نہ گر جائے، مگر اس کے باوجود اس کا شوق دیکھیے، ان تمام اندیشے اور احتمالات کے باوجود وہ آپ کی محفل میں آ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا جذبہ تو دیکھو، اس کی طلب صادق تو دیکھو، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں،
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ۔ اے پیغمبر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، وہ اس لائق نہیں تھا، آپ کو اس کی طرف بھرپور توجہ کرنا چاہیے تھی۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ۔ اور اے پیغمبر وہ لوگ جو اگرچہ بڑے ہیں، چودھری ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے دولت مند اور رئیس تھے، جن کے دل کے اندر سچی طلب نہیں ہے، جو اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اس وقت آئے جب مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ پوری دل سوزی کے ساتھ مصروف تھے۔ یہ مکے کا کریم ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو اسلام بڑی تیزی سے پھیل جائے گا، پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ نبی کا لالچ تھا، آپ کو دنیا کی لالچ نہیں تھی، آپ کو حرص اور اگر لالچ اس بات کا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ جہنم کے شعلوں سے بچ جائیں اور ہر اللہ تعالیٰ کا بندہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دین کی باتیں بتا رہے۔ عین اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، اور اندھے آدمی کو تو نظر نہیں آتا کون بیٹھے ہیں، کیا بات چل رہی ہے۔ انہوں نے آ کے کہا علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، میرے آقا ہمیں وہ قرآن کی صورت سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ پر اتاری، آپ کو سکھائی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد علمنی یا رسول اللہ ما علمک، بےتابی ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، کسی طریقے سے معلوم ہو جائے دین کی بات، اللہ کا نیا حکم کیا ہے معلوم ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا یہ تو مسلمان ہے، یہ تو بعد میں بھی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، مگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل نئے لوگ ہیں، اجڑ ہیں، بد دماغ ہیں، بڑے بڑے رؤسا ہیں، ان کی بات کے بیچ میں اگر ان کی بات کٹ جائے گی تو یہ برا مانیں گے اور ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول نہ کریں۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہیں دی۔ قرآن نازل ہوا، اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر جو بڑے بڑے رئیس تھے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو آدمی سچا طالب بن کر کے آیا تھا وہ آپ کی عنایت کا، آپ کی نظر رحمت کا، آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق تھا۔ یہ اس لیے بھی ہوا تاکہ دنیا یہ نہ کہے اللہ کے پیغمبر بڑے بڑے آدمیوں کی طرف گرتے تھے اور رؤسا کی طرف توجہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت بے داغ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی پوری حیات اس کے اندر ذرہ برابر کہیں سے شائبہ نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا منشا اور آپ کی نیت یہ تھی یہ مسلمان ہو جائے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، عقل بھی یہی کہتی، اس لیے کہ جو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ یہ جو آئے تھے ان کا مرض زیادہ گہرا تھا اور زیادہ خطرناک تھا، یہ سرطان کے مریض تھے، ان کو ڈائریا ہو چکا تھا، یہ کالے میں مبتلا تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ تو مسلمان تھے، یہ تو نزلے کے مریض تھے، ان کو معمولی سا مسئلہ معلوم کرنا تھا، یہ جہنم کے شعلوں سے بچ چکے تھے، یہ اسلام کی دولت حاصل کر چکے تھے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک سیریس مریض آئے اور ایک معمولی مریض آ جائے بیچ میں، تو ڈاکٹر کی ذہانت، عقل مندی، دیانت اور اس کا فرض یہ ہے پہلے گہرے مریض کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی جان کو بچانا ضروری ہے، اور یہ تو لبے دم نہیں ہے، یہ تو بعد میں بھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، دوا دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے زیادہ دنیا میں عقل مند کون ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس لیے ان کفار مکہ کی طرف توجہ دی، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر آپ سے سمجھنے میں ہلکی سی چوک ہو گئی، آپ نے جو کیا وہ بھی اچھا تھا، مگر جو اس سے اچھی بات تھی وہ میں جانتا ہوں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم غریب صحابی تھے، وہ سچے طالب تھے، وہ اگرچہ ہلکے مریض ہیں مگر ان کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہے ہیں، وہ علاج کے طالب بن کر کے آئے ہیں، اور جن کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں یہ معالج کے، طبیب کے دشمن ہیں، یہ گالیاں بکتے ہیں، یہ بدنیت ہیں، ان کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، یہ توجہ کے زیادہ لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد سے جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس آئے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی ربی، مرحبا ہو اس شخص کے لیے
جس کی وجہ سے میرے رب نے میرے اوپر عتاب کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خفگی کا اظہار کیا، محبوبانہ خفگی کا اظہار کیا ہے. تو غرضیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس چیز سے نسبت حاصل ہو گئی اور جتنی نسبت حاصل ہو گئی اتنی اس میں فضیلت پیدا ہوئی. سب سے زیادہ فضیلت ان لوگوں میں پیدا ہوئی انبیاء کے بعد جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی صحابہ، اور اس کے بعد وہ نسبت کام کرتی رہی. فرمایا انہوں نے تو نہیں دیکھا مگر اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں ان پر پڑی، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم. یا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا، ان پر بھی جہنم کے شعلے حرام، یعنی تابعین. جنہوں نے تابعین کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے صحابہ کے شاگردوں کو دیکھ لیا، ان پر بھی جہنم کے شعلے حرام ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو جس سے نسبت ہوتی ہے اگر وہ علمت والی ہے تو ہر چیز میں علمت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مہینے سے ایک نسبت نہیں ہے بلکہ کئی نسبتیں ہیں. آپ ربیع الاول کو اللہ کے نبی نے کئی نسبتیں. آپ کو نسبت کیا حاصل ہے؟ آپ کی ولادت کے لیے یہی مہینہ، آپ کے سفر ہجرت کے لیے یہی مہینہ، آپ کے مدینہ طیبہ میں ورود کے لیے، نزول کے لیے یہی مہینہ، اور آپ کی اللہ سے ملاقات، وفات، سفر آخرت کے لیے یہی مہینہ ہے. لہذا حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ ویسے تو پورے سال کیا جاتا ہے لیکن خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے. ویسے تو روز ہوتا ہے. ہر عاشق صادق حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. روزانہ 24 گھنٹے میں 28 مرتبہ نبی کا ذکر کرنا ہر امتی پر فرض ہے. 28 مرتبہ روزانہ. کاہے میں ذکر کرنا ضرور؟ نماز فرض ہے یا نہیں ہے؟ اور فرض نمازوں میں اور واجب نماز میں اور سنت مؤکدہ میں اگر ملا لیا جائے تو التحیات جب پڑھتا ہے آدمی تو اس پہ کہتا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ التحیات پڑھنا واجب ہے، لازم ہے. اگر کوئی چھوڑ دے گا تو نماز نہیں ہو، دہرانا پڑے گی. اللہ کے نبی کا عاشق صادق تو روزانہ تذکرہ کرتا ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے. ربیع الاول میں خاص تذکرہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو نسبت حاصل ہے. ایک نسبت نہیں، کئی نسبتیں حاصل ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں ربیع الاول کو جو فضیلت دوسرے مہینوں میں حاصل ہے وہ دوسرے مہینوں کو خصوصیت حاصل ہے. کہتے لہذا الشہر فی الاسلام فضل، اس مہینے کو اسلام میں خاص فضیلت حاصل ہے. ومنقبته تفوق علی الشہور، اور اس کا درجہ، اس کا رتبہ، اس کا مقام دوسرے مہینوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جب نسبتیں اتنی حاصل، ہجرت اسی میں، ولادت اسی میں، لیکن زیادہ تر تذکرہ لوگ کاہے کا کرتے ربیع الاول میں؟ ولادت. حالانکہ آپ کی ولادت، آپ کی ہجرت، آپ کی وفات اور حضور پاک علیہ السلام کی رفتار، ایک ایک چیز کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، سعادت ہے. الحمدللہ کئی جمعوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، اور آپ نے خوش نصیب صحابی عاشق صادق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر اللہ کے حکم سے قیام فرمایا. نہیں اگر نگاہوں کو گہرا کریں تو آپ یہ کہیں اللہ کے نبی نے مدینے میں آنے کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر پہ قیام نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے اپنے گھر پہ قیام کیا. اس لیے کہ یہ گھر وہ تھا جو آپ سے 400 سال پہلے تبا جو یمن کا بادشاہ تھا وہاں سے گزرا تھا، اور اس نے سننے کے بعد آپ کے لیے مکان تعمیر کرایا، علماء کے لیے مکان تعمیر کرایا، وصیت نامہ لکھا، اور آخری نبی جب یہاں آئے تو اس میں قیام کریں اور یہ وصیت نامہ، یہ سلام میرا ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. عبداللہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں تھے اور اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے. گویا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر پہ نہیں بلکہ اپنے اس گھر کے اوپر قیام فرمایا جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کے ذریعے سے بہت پہلے بنوایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے ہیں تو مدینے کے لوگوں کی، مرد، عورت، بچے، جوان، سب کی عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا.
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے ہیں، اللہ اکبر، مدینہ روشن ہو گیا، مدینہ منور ہو گیا۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ بات کو بڑھانا نہیں ہے، صحابہ کے وہاں غلو نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے ہم الصادقون، وہ سب سچے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے جب مدینے میں قدم رکھا ہے تو مدینے کی رونقوں میں اضافہ ہوا اور مدینے کے اندر اجالا اور روشنیاں بکھر گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے آنے سے مدینہ منورہ منور ہو گیا اور زیادہ اس کی روشنی کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اور صرف مدینے میں نہیں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال آخر ہو گیا۔ پھر فضل ربانی، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انقلاب ہو گیا، مدینے کی آب و ہوا خوشگوار ہو گئی، مدینہ محبوب ہو گیا۔ جب مدینے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کو چوما ہے تو اس کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا اور اس کی ہوائیں نہایت خوشگوار اور شفایاب ہو گئی ہیں۔ یثرب میں جب چومے سرکار کے قدم، سرکار نے یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی کے جب قدم چومے ہیں تو مدینہ پھر مدینہ بن گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے صحابہ آ رہے ہیں، عشاق آ رہے ہیں، اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو صدیوں سے منتظر تھے آخری پیغمبر کے آنے کے، جن کو کہا جاتا ہے توریت کے عالم یعنی علماء یہود، اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا مکے میں ولادت ہو، مکے میں ولادت ہوگی، وہ ولادت کا وقت بھی جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے وہاں جب آپ پیدا ہوئے تو مکے میں ایک یہودی جو تجارت کے لیے آیا ہوا تھا وہ چیخ رہا ہے جلونی علی بیتہ هل ولد المولود فی اللیلہ فی هذه اللیلہ، کہ آج رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ تو کہا عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا، مجھے گھر بتاؤ۔ جب گھر پہ لے جا کے کھڑا کیا گیا اور جیسے ہی اس نے آپ کی زیارت کی، روایت میں آتا ہے فخر مغشیہ، تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کیا کہا خرجت النبوۃ من بنی اسرائیل، آج ہمارے خاندان سے، ہماری قوم سے نبوت چلی گئی، ابھی تک تو بنی اسرائیل میں تھی، آج اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آخری پیغمبر پیدا ہوا ہے۔ وہ اس طرح اللہ کے نبی کو جانتے تھے، اس طرح جانتے تھے کہ اوس اور خزرج جو مدینے کے قبیلے تھے انصار کے، ان سے کہا کرتے تھے آخری نبی کو آنے دو، پھر ہم تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلائیں، ہم تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ جب مدینے میں 6 صحابہ آئے مکے میں حج کے موسم میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو وہ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہے جس کا نام لے کے یہودی ہمیں ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں آخری نبی آنے والا ہے، اس سے پہلے کوئی اور اس دولت کو حاصل کرے، کیوں نہ ہم اس دولت کو حاصل کر لیں۔ اور ان 6 خوش نصیبوں نے سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو کتاب والے ہیں وہ آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور صرف پیغمبر کو نہیں پہچانتے۔ قرآن یہ بتاتا ہے وہ تو آپ کے خلفاء کو بھی پہچانتے تھے، آپ کے صحابہ کو پہچانتے تھے، وہ بیت المقدس کا فاتح کون ہوگا فاروق اعظم ان کو بھی پہچانتے تھے، وہ پہچانتے تھے حضرت صدیق اکبر کو، وہ پہچانتے تھے عثمان غنی کو، وہ پہچانتے تھے علی مرتضیٰ کو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جیسے نبی کا تذکرہ توریت اور انجیل میں ہے ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تذکرہ بھی توریت اور انجیل میں، تو آپ کو بھلا کیسے نہ پہچانتے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جیسے ہی آپ مدینہ طیبہ آئے یہودی عالم حاضر ہوئے۔ ان یہودی عالموں میں سب سے پہلے جو عالم آئے ان کا نام تھا ابو یاسر ابن اخطب، اور یہ بھائی تھے ہوئی ابن اخطب کے، جو یہودیوں کو بہت بڑا عالم، یہ بھی عالم تھے، اور یہ چچا تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت صفیہ کون؟ یہ زوج مطہرہ ہیں، یہ ام المومنین ہیں، یہ حضور پاک علیہ السلام کی شریک حیات ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا کا نام ہے ابو یاسر،
اور ان کے والد کا نام حی ابن اخطب، یہ مدینے کے یہودیوں کے، خیبر کے یہودیوں کے بہت بڑا قبیلہ اور بہت بڑے سردار لوگ۔ ابو یاسر سب سے پہلے آئے اور آنے کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نبوت سنا اور واپس گئے، اور اپنی قوم سے جا کے واپس جو گئے تو مبلغ بن کے گئے اور کہا اپنی قوم سے اطیعونی، میرا کہنا مان لو، میرا کہنا مان لو، ھذا النبی الذی کنا ننتظر، یہ وہی پیغمبر ہے، وہی نبی ہے جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، ہماری کتاب میں جس کی پیشین گوئی ہے۔ مگر اس کا سگا بھائی، بڑا بھائی حی ابن اخطب، وہ بھی پہچانتا تھا اللہ کے نبی، مگر اس کے اوپر شیطان غالب آ گیا، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے کہا یہ وہ نبی نہیں ہے، خود بھی گمراہ ہوا اور یہودی قوم نے بھی مخالفت کی، ابو یاسر کی کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر کی جب لڑائی ہوئی، جنگ خیبر، تو یہ گرفتار ہو کے آئی۔ ان کے شوہر کا نام تھا، جو یہودی تھا اس کا نام تھا کنانہ ابن ابی الفقیع، وہ خیبر میں وہ بھی مارا گیا۔ جب قیدی گرفتار ہو کر کے آئے، اس کے اندر حضرت صفیہ بھی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کی بیٹی ہیں، آپ نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نے ان سے پوچھا یہ تمہاری آنکھ کے اوپر نشان کیسا ہے؟ ان کی آنکھ پر ایک سبز کلر کا گہرا نشان، ڈارک نشان، یہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا تھا اور میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری گود میں ایک چاند آ گیا، چاند۔ یہ خواب جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو اس یہودی شوہر نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا اور کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے پاس جانا چاہتی ہے، کہ تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا رکھتی ہے؟ یثرب کے بادشاہ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اس کا نشان۔ وہی حضرت صفیہ فرماتی ہیں میرے والد اور چچا دونوں حضور پاک علیہ السلام کے پاس گئے، جانے کا انداز دوسرا تھا مگر جب واپس آئے تو انداز دوسرا تھا۔ آئے تو چہرہ بجھا ہوا، بھاری بھاری قدم، اور کسی کی طرف توجہ نہیں دی، سیدھے کمرے میں جا کر کے بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ میرے چچا ابو یاسر نے کہا یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا اور توریت میں جن کا چرچا ہے۔ تو میرے باپ نے کہا ہاں واقعی یہ وہی نبی۔ تو پھر چچا نے پوچھا کیا ارادہ ہے، کلمہ پڑھو گے ان کا؟ تو میرے باپ نے کہا العداوہ العداوہ الی یوم القیامہ، ہمیں ان سے دشمنی رکھنا ہے، عداوت رکھنا ہے، قیامت تک ہم ان کو کبھی نبی نہیں مانیں۔ معلوم یہ ہوا جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی وہ جانتے تو تھے مگر پہچانتے تو سب تھے، مگر پہچاننے کے بعد جس نے مانا وہ مسلمان ہوا۔ پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہر یہودی آپ کو عالم پہچانتا تھا۔ قرآن میں ہے اولم یکفیہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ مکے کے لوگوں کے لیے یہ آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ تو جاہل ہے، امی ہے، مکے کے لوگ غیر پڑھے لکھے ہیں، پڑھی لکھی قوم یہود و نصارہ صاحب کتاب حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کو جانتے ہیں۔ غرضے کی حضرت مسیب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کا نام تھا بیت المدارس۔ کیا نام تھا؟ بیت المدارس۔ سارے یہودی مولوی اس میں جمع ہوئے اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چل کر کچھ سوالات کریں اور حقیقت معلوم کریں یہ واقعی وہ نبی ہیں یا نہیں، امتحان لیں گے ان کا۔ اس ارادے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جوابات دے دیے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چاہے سوال کرو لیکن ہم سے ایک عہد کر لو، وعدہ کر لو
کہ کس چیز کا وعدہ؟ کہ اگر ہم نے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو تم سب کلمہ پڑھ لو گے۔ انہوں نے کہا ذالکا، قالوا ذالکا، ہاں ایسا ہی ہوگا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ سوال کیا ہے؟ تو ان یہودی عالموں نے اس محفل میں، مجلس میں، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے 4 سوال کی۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا، یہ بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا؟ توریت کے نازل ہونے سے پہلے وہ کون سی کھانے پینے کی چیز ہے جو پیغمبر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی؟ دوسرا سوال یہ بتائیے کہ بچہ جو ہے ماں اور باپ کے نکاح اختلاط کے بعد، اجتماع کے بعد، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی۔ لڑکا کیوں پیدا ہوتا اور لڑکی کیوں پیدا ہوتی؟ کبھی بچہ شکل و صورت میں ماں کی طرح ہوتا ہے، کبھی بچہ شکل و صورت میں اپنے ددیحال کو پڑ جاتا ہے۔ اس کا راز کیا یہ بتائیے۔ تیسرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ نبی دنیا سوتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق سوتی ہے، تو نبی کس طرح سوتا ہے؟ کہ نبی کے سونے میں اور عام امتی کے سونے میں فرق ہوتا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اتنے فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے آپ کا رفیق، آپ کا دوست، آپ کے بعد اللہ کا پیغام لانے والا کون سا فرشتہ ہے؟ یہ 4 سوال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معاہدے پہ قائم رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے۔ اس بیماری کا نام ہے عرق النسا۔ یہ درد بڑا شدید ہوتا ہے، کمر سے لے کر کے آدمی کے ایڑی تک جاتا ہے، آدمی تڑپتا ہے۔ یہ درد آج بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ جب اس مرض میں وہ مبتلا ہوئے تو چونکہ وہ پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں یاد کیا، اے اللہ اگر اس درد سے مجھے شفا ہو گئی تو سب سے پسندیدہ چیز جو مجھے مرغوب ہے کھانے میں، اور سب سے میری پسندیدہ چیز جو پینے میں مجھے مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ اپنے اوپر ہم حرام کر لیں گے، کبھی نہیں اسے کھائیں گے۔ اس طرح کی منت ماننا اور اس طرح کی نظر ماننا اللہ کے پیغمبر کی شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن آپ سے پہلے جو نبیوں کی شریعتیں تھیں، ان شریعتوں میں اس طرح کی منت مان لینا حلال تھا۔ اگر حلال نہ ہوتا تو پیغمبر کیسے منت مانتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ جب شفا عطا فرمائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھانے میں اونٹ کا گوشت پسند تھا اور پینے میں اونٹ کا دودھ پسند تھا، تو انہوں نے نظر کے مطابق اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا اور ہمیشہ کے لیے اونٹ کا دودھ انہوں نے حرام کر لیا۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو سارے جو یہودی تھے ان یہودیوں نے کہا، جو پوری علماء کی جماعت تھی، اللہم نعم، ہاں ایسا ہی ہوا، آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ رہنا۔ کہا اچھا دوسرا سوال کرو۔ جب دوسرا سوال کیا کہ کبھی بچہ لڑکا ہوتا ہے، کبھی لڑکی ہوتی ہے، کبھی ماں کے مشابہ، کبھی باپ کے مشابہ، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ماں اور باپ دونوں کے اجتماع سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جس نطفے سے پیدا ہوتا ہے وہ نطفہ ماں سے بھی نکلتا ہے اور باپ سے بھی نکلتا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو 2 رنگ کی 2 کلر کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے 2 کلر کی 2 رنگ کی بوند، ایک مادہ نکلتا ہے عورت سے بھی اور مرد سے بھی۔ آپ نے فرمایا جو مرد سے جس کے نکلنے کے بعد آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، پھر وہ قرآن کو چھونا تو درکنار، اپنی زبان سے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، ذکر بھی نہیں کر سکتا ہے، پورا جسم اس کا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے ناپاکی چھپی ہوئی ہے، پورا سر سے پیر تک ناپاک ہو جاتا ہے۔
جب تک غسل نہ کر لیں۔ تو جو مادہ نکلتا ہے، آپ نے فرمایا مرد کے جسم سے جو مادہ نکلتا ہے ناپاک قطرہ، اس کا کلر سفید ہوتا ہے، اور عورت سے جو مادہ منویہ نکلتا ہے اس کا کلر جو ہے زرد ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دونوں کے ملنے سے حمل قرار پاتا ہے۔ اگر عورت کا مادہ منویہ غالب ہو جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی، اگر مرد کا مادہ منویہ غالب ہوتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی غلبے کے اعتبار سے کبھی بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل کیا کہ یہ جواب صحیح ہے یا نہیں؟ کہ قالوا اللہم نعم، ہاں اللہ ایسا ہی ہے، اور واقعی آپ نے بالکل صحیح اور ٹھیک جواب دیا۔ اب اس کے بعد وہ تیسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ نبی سوتا کس طرح ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی کے سونے میں اور عام امتی کے سونے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تنام عیناہ ولا ینام القلب، اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا۔ اسی لیے ولی، قطب، ابدال، صحابی کوئی بھی ہو اگر سوئے گا تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا، مگر نبی کا سونے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا تو تھکن کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کرتے۔ فرماتی ہیں ان کنت مستيقظة، اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے بات کرتے، وَإِلَّا فَنَامَ، اور اگر میں جاگ نہیں رہی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ اس حدیث کو جو غیر مقلد لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، انہوں نے پڑھ لیا تو ان کا اچھا یہ ایسا عمل حدیث ہے، اس پر دنیا میں کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی مولوی عمل نہیں کرتا، اور کوئی عالم عمل نہیں کرتا، اور کوئی بزرگ عمل نہیں کرتا، اس حدیث پر عمل ہم کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مسجد میں آئے اور فجر کی سنت پڑھنے کے بعد لیٹے ہوئے۔ تو کاہے کے لیے لیٹے ہوئے؟ بولے حدیث پہ عمل کر، حدیث پہ عمل کر رہے۔ یہ ہوتا ہے بڑوں سے ہٹ کر کے جب کوئی دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ڈاکٹر ڈگری لینے کے بعد ہاؤس جاب بھی تو کرتا ہے، کسی کے انڈر میں کچھ دن رہتا تو وکیل بھی یہی کرتا ہے، انجینئر بھی یہی کرتا ہے، لیکن یہ عجیب چیز ہے دین اتنا مظلوم ہے، حدیث دے کے شروع ہو گئے عمل کرو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی مزداق خود بھی گمراہ ہوتے، دوسروں کو گمراہ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ کہ حدیث میں حضور لیٹتے تھے۔ پوری حدیث بھی دیکھی تم نے؟ اللہ کے نبی کہاں تہجد پڑھتے تو کہاں لیٹتے تھے؟ تہجد پڑھ کے لیٹتے تھے آپ؟ تہجد تو آپ نے پڑھی نہیں، پھر کیوں لیٹے ہیں آپ؟ تہجد پڑھی ہوتی آپ نے، اور کہاں پڑھتے تھے آپ تہجد؟ مسجد میں آ کے۔ تہجد تو آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھئے ان سے زیادہ نبی کی سیرت کو کا صحابہ سے میں مطلب نہیں، ڈائریکٹ حدیث سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات بھر قیام کرنے کی وجہ سے، تہجد پڑھنے کی وجہ سے تھکن غالب ہو جاتی تھی، انہیں سستی کو ختم کرنے کے لیے آپ لیٹ جایا کرتے تھے، لیکن تہجد کا نام و نشان نہیں، اور لیٹنا شروع کر دیا اور مسجد میں لیٹے ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ کے نبی اس کے بعد آنکھ لگ جاتی اور آپ کی سانس کی جو سونے کی حالت میں آواز آتی ہے، خراٹے جسے کہتے ہیں، اس طرح کی آواز بھی سنائی دیتی، ایسی نیند آتی۔ اور پھر فجر کا جب جماعت کا وقت ہوتا تو حضرت بلال آتے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نماز نماز۔ آپ اٹھتے اور وضو نہیں کرتے بلکہ سیدھے مسجد میں آپ آتے اور نماز پڑھا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے سے۔ تنام عیناہ ولا ینام القلب، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں مگر دل نہیں سوتا تھا۔ اسی طریقے سے حسب معمول ایک مرتبہ حضرت بلال آئے اور کہا الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز نماز اے اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا الرسول نائم، اللہ کے رسول سو رہے ہیں، اور رسول نائم، حضور سو رہے ہیں۔
تو حضرت بلال نے فوراً سن کے کیا کہا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی سو رہے تھے، حضرت عائشہ نے سنا، مگر اللہ کے پیغمبر سو تو رہے تھے، مگر آپ نے بلال کی بات سن لی۔ کیوں سن لی؟ اذ تنام عیناہ ولا ینام القلب، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کل سے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد اس کلمے کو بڑھا لو، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ پوری دنیا، پوری کائنات میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، اس تاریخ سے لے کر کے آج تک حی علی الفلاح کے بعد پوری امت مسلمہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتی، ایک طبقے کے علاوہ صرف۔ اور وہ طبقہ کون؟ ظاہر بات ہے جس کو چڑ ہے، ضد ہے صحابہ سے، اور نام لیتا ہے براہ راست مدینے سے محبت اور فلاں سے محبت، مگر فساد کرنا، اور فساد کے بعد جب بغاوت کی سزا دی جائے تو ہنگامہ مچانا اور شور مچانا۔ پوری دنیا اور کائنات میں جو کوئی غداری کسی ملک سے کرے اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی تو ہے، ساری دنیا میں اس کی سزا پھانسی ہے اگر جرم ثابت ہو جائے۔ اور بعض ممالک تو ایسے جرم ثابت بھی نہیں ہوتا پھر بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور پھانسی دی جا رہی۔ ایسے 6 آدمی اسی ہندوستان کے اندر ایسے تھے، پھانسی کی سزا کا حکم نافذ ہو چکا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دعوت برکاتہم نے مقدمہ لڑا سپریم کورٹ سے اور 6 کے 6 باعزت بری ہو گئے۔ لیکن ہر ملک میں غداری کی سزا تو پھانسی ہی ہے۔ اگر کسی نے غداری کی کہاں، جس کو اللہ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والا شہر، ایسا شہر جہاں پر مکھی کو مارنا بھی گناہ، جہاں پر شکار کرنا بھی منع، جہاں کے درختوں کو کاٹنا منع، اور وہاں جانے کے بعد یہ بدامنی پیدا کرے اور لوگوں کو آمادہ کرے۔ اگر ایسے شخص کو پھانسی دے دیے، اس میں ہنگامے کی کیا بات، اس قدر شور کی کیا بات؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں پہنچی؟ الصلاۃ خیر من النوم انہی کی اذان میں نہیں، باقی ساری دنیا کی اذان میں ہے۔ حالانکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں فجر کی اذان کہتے تھے اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرتے تھے۔ معلوم یہ وہ بھی ظاہر بات ہے تمام ایمان والے وہی کریں گے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو غرض کہ حضور پاک علیہ السلام کا پڑھایا ہوا یہ جملہ ہے، کہتے کہ حضرت عمر نے بڑھا دیا اور عمر سے دشمنی، حضرت فاروق اعظم نے اس جملے کو نہیں بڑھا، اللہ کے نبی نے بڑھایا، اور اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں۔ تو غرض کہ نبی کے سننے سونے کا انداز یہ ہوتا ہے، تنام عینایا ولا ینام القلب، میری آنکھیں سوتی ہیں نبی کی اور دل نہیں سوتا۔ تو انہوں نے کہا اللہم نعم، صحیح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی ایک سوال باقی بچا، اللہم شہد، اللہ گواہ رہنا، کل یہ بتائیے آپ کے پاس جو فرشتوں میں سے آپ کا جو رفیق ہے فرشتہ اور جو حکم لے کے اللہ کے آتا ہے وہ کون سا ہے؟ اس سوال کے بعد یا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے یا آپ سے ہم الگ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس وہی لے کر کے آتا ہے اور وہی پیغام لے کر کے آتا ہے، میرا رفیق وہی فرشتہ ہے جو ہر نبی کے پاس آتا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ کہنے لگے اگر میکائیل اگر آپ کے پاس وہی لے کے آتے تو کلمہ پڑھ لیتے، جبریل آتے لرم کلمہ نہیں پڑھے گا آپ کا۔ فوراً وعدہ کرنے کے بعد غداری کرنا، مکر جانا، کیوں نہیں پڑھیں گے کلمہ؟ کہے جبریل ہمارے دشمن ہیں، جبریل فرشتہ دشمن، کہا ہماری قوم پر بڑے سخت حکم لے کر کے آئے تھے، لہذا جبریل ہمارے دشمن، باپ دادا کے دشمن ہیں، وہ وہی لے کر کے آتے، لہذا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ سے دشمنی رکھے، رسول سے دشمنی رکھے، جبریل سے دشمنی رکھے، میکائیل سے دشمنی رکھے، وہ کافر ہے۔ ظاہر ہے جبریل کی کیا اوقات، خود سے تو جبریل بولتے بھی نہیں ہیں، زمین پر آتے بھی نہیں ہیں، اللہ ہی جب انہیں حکم دیتا ہے تو آتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کہتے جب تک جبریل آ کے نہیں بتاتے ہیں، اور جبریل نہیں کہتے جب تک اللہ کا آرڈر نہیں ہوتا ہے۔ تو جبریل سے دشمنی حقیقت میں اللہ سے دشمنی ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر یہودی عالم پہچانتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے بعد جس کے مقدر میں ہدایت تھی اس نے پہچاننے کے بعد مانا بھی،
اور پہچانا تو سب نے، پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔